اب میں دعوت دوں گا پاسٹر رفت کیسر اورنگزیب کو کہ وہ آئیں اور آ کر ہمیں کلام پیش کریں۔ God bless you all. مائکس بہت ہائی ہوتی ہیں اور میرا قد بہت چھوٹا ہے، اس لیے مجھے پہلے ایڈجسٹ کرنا پڑتا ہے۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ خداوند کا شکر ہو۔ اگر میں یہ کہوں کہ خداوند کی آمد میں اگر آ جاتی ہے تو سب سے پہلے خداوند کی طرف بھاگنے کے لیے کون کوشش کرے گا؟ خداوند کے پکڑنے کے لیے کون کوشش کرے گا؟ یوتھ اٹھو، جاگو یوتھ، خداوند آئے تو آپ کو جانا چاہیے ساتھ خداوند کے گھر میں۔ تو پھر 2 منٹ لاؤ تو سارے اگلے بھی آ جاؤ، 2 منٹ لگائے، جو چاہتا ہے کہ خداوند کی بادشاہت کی تیاری کریں، سارے پچھلی لائنوں سے اٹھ کے تو آ گئے۔ دوسری تیسری چوتھی لائنوں کو بنے، کیوں آپ سب سے پیچھے ہٹے؟ پیچھے مت بیٹھے، اپنے آپ کو تیار کریں گے۔ اگر آج خداوند آ جائے تو میں سب سے پہلے اس کی بارگاہ میں داخل ہونے کے لیے، اس کے ساتھ آسمان پر جانے کے لیے تیار ہوں۔ تو ہمیشہ جب آتے ہیں تو کوشش کیا کریں آپ آگے آ کر بیٹھا کریں، خداوند کے چرچ میں پیچھے نہ بیٹھا کریں۔ جگہ ہو تو ضرور آگے آئیں، اگر جگہ نہیں ہے تو بڑوں کو آگے لیں اور آپ لوگ پیچھے بیٹھ سکتے ہیں۔ آئیے ہم آج کے کلام کی طرف بڑھیں گے اور میں پہلا سوال یہ کروں گا کہ کتنے لوگ تھے جو پچھلی بار آئے تھے؟ ذرا ہاتھ کھڑا کر کے بتائیے۔ کافی ہے۔ پچھلی بار ہم نے ایک نسخہ دیکھا تھا خداوند کے پاک کلام میں مسیحی کی بوریت کا۔ اگر ایک مسیحی بور ہو جاتا ہے کاموں کی، یعنی کہ کہتا ہے کہ مجھے کوئی کام نہیں ہے آج، میں بڑا ہی بور ہو گیا، تو ایک مسیحی کو خداوند کا پاک کلام کیا سکھاتا ہے کہ ہماری بوریت کو دور کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کوئی بھی بچہ یا کوئی بڑا آدمی بتائے گا، تھوڑا سا کوئی 2-3 جملے بتا دے گا۔ کلام کو پڑھنا چاہیے، اور پچھلی بار جو ہم نے حوالہ پڑھا تھا اس کے مطابق پچھلی بار ہم نے جو حوالہ پڑھا تھا بوریت کو دور کرنے کا، میں اس لیے ریمائنڈ کرواؤں گی کہ پچھلی بات کو آپ ذہن میں رکھ کر آج کے کلام کو سنیں۔ پچھلی بار آپ نے حوالہ پڑھا تھا رومیو 12 باب، اس کی 11 سے 21 آیت پڑھی تھی، جس میں بوریت کو دور کرنے کا ہم نے طریقہ دیکھا تھا خداوند کے پاک کلام میں کہ کوشش میں سستی نہ کرو، روحانی جوش سے بھرے رہو، خداوند کی خدمت کرتے رہو، امید میں خوش، مصیبت میں صابر، دعا کرنے میں مشغول رہو، مقدسوں کی احتیاج رفع کرو، مسافر پروری میں لگے رہو، خوشی کرنے والوں کے ساتھ خوشی کرو، رونے والوں کے ساتھ رو، آپس میں یک دل رہو، اونچے اونچے خیال نہ باندھو بلکہ ادنا لوگوں کی طرف متوجہ ہو، اپنے آپ کو عقل مند نہ سمجھو، بدی کی عوض بدی نہ کرو، جہاں تک ہو سکے تم اپنی طرف سے سب آدمیوں کے ساتھ میل ملاپ رکھو، اور پھر سب سے ضروری تھا کہ انتقام نہ لو، بلکہ اگر تیرا دشمن پیاسا ہو تو اسے پانی پلا، بھوکا ہو تو اسے کھانا کھلا۔ پچھلے ہفتے جمعرات کو اگر یہ کلام آپ سن کے گئے تھے تو کوئی کسی نے بھی اپنے دل میں اس چیزوں میں سے کسی ایک کی بھی کوشش کی کہ میں ذرا کلام پہ عمل کر رہا ہوں؟ خداوند کا کلام صرف سننے سے ہماری زندگیوں میں کوئی پھل نہیں لائے گا جب تک ہم سننے کے بعد اس کلام پر عمل نہیں کریں۔ چاہیے تھا کہ جب آپ نے سوال کیا تھا تو کم از کم جوانوں کی تو یادداشت اتنی تیز اتنی شارپ ہوتی ہے، آپ تو بڑے ماہر ہوتے ہیں رٹے لگانے میں بھی اور امتحانوں کے جوابات دینے میں، تو آپ کو چاہیے تھا کہ آپ کم از کم بتاتے 2-3 باتیں تو بتاتے جوانوں کہ ہم نے پچھلی بار یہ سیکھی تھی اور اتنیوں میں سے ہم نے ایک اس پہ عمل کیا ہے۔ یہ بچہ جس کے بھی ساتھ ہے پلیز جو بھی ماں ہے یا بہن ہے اس بچے کو پکڑے، یہ بہت برا لگتا ہے کہ پوری عبادت میں چیخنے کی آواز آتی ہے۔ یہ ماؤں کا کام ہے کہ اپنے بچوں کو تربیت دینا۔ آج ہم خداوند کے کلام میں سے دیکھیں گے اور اس کے لیے حوالہ پڑھیں گی بیٹی جولیا
رومیو 5 باب اس کی 3 سے 5 آیت آج کے کلام کے لیے۔ کون سا رومیو 5 باب اس کی 3 سے 5 آیات۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ مصیبتوں میں بھی فخر کریں، یہ جان کے کہ مصیبت سے صبر پیدا ہوتا ہے، اور صبر سے پختگی، اور پختگی سے امید پیدا ہوتی ہے، اور امید سے شرمندگی حاصل نہیں ہوتی، کیونکہ روح القدس جو ہم کو بخشا گیا ہے اس کے وسیلہ سے خدا کی محبت ہمارے دلوں میں ڈالی گئی۔ آمین۔ تھینک یو بیٹا۔ دوسرا حوالہ پڑھنے کے لیے بیٹی کائنات آئے گی، رومیو 8 باب 28 آیت۔ خداوند کے کلام میں سے ہم پڑھیں گے رومیو 8 باب 28 آیت۔ اور ہم کو معلوم ہے کہ سب چیزیں مل کر خدا سے محبت رکھنے والوں کے لیے بھلائی پیدا کرتی ہے، یعنی ان کے لیے جو خدا کے ارادے کے موافق بلائے گئے۔ آمین۔ Praise the Lord. Praise the Lord. Thank you بیٹا۔ خدا کی نعمتیں، روح القدس کے پھل تو خدا کے لوگوں کے لیے ہیں ہی، مگر ابھی جو حوالہ جات پڑھے اس میں آپ نے کچھ لفظ غور کیا ہوگا مصیبت کا، لیکن مصیبت میں یا تنگی میں یا بیماری میں اس کے بارے میں آج ہم سیکھیں گے کہ ہمیں خداوند کا کلام کیا سکھاتا ہے۔ بوریت کا ہم نے نسخہ دیکھا تھا، آج ہم خداوند کے کلام سے یہ سیکھیں گے کہ اگر ایک مسیحی پر مصیبت آتی ہے تو خداوند کا کلام کیا سکھاتا ہے۔ یا کہیں ایسا تو نہیں مسیحی اپنے دل میں یہ وعدہ کر بیٹھا ہے کہ منو تے جی کچھ ہو نہیں سکتا، میں تے یسوع مسیح کا لاڈلا ہوں۔ تو آج ہم خداوند کے کلام میں سے سیکھیں گے کہ خداوند کا کلام مصیبتوں کے لیے، مسیحیوں کے لیے، مصیبتوں کے لیے کیا سکھاتا ہے۔ اور آج کی جو خاص بات ہے کہ کیا مسیحی کو مصیبتوں میں بھی فخر کرنا چاہیے۔ ابھی بیٹے نے حوالہ پڑھا ہے، اس کا پہلی جو آیت تھی وہ یہی تھی کہ مصیبتوں میں بھی فخر کرے۔ اب ہم یہ بھی سوچ سکتے ہیں کہ کیڑی فخر والی گل ہے، لیکن ہم دیکھیں گے کہ خداوند کے کلام نے اگر کہا ہے تو اس کی گہرائی کیا ہے کہ مصیبتوں میں بھی فخر کرے۔ کیا آپ میں سے کبھی کسی نے ایسے شخص کو دیکھا ہے جو خداوند پر الزام لگا رہا ہوں کہ میرے نیا خدا نے کر دیتا؟ کئی دفعہ ہماری زندگیوں میں دیکھنے میں ملتا ہے کہ کبھی کوئی کسی سے سننے میں ملتا ہے کہ دیکھو جی میں دعا کرنا میں ہے کرنا تو میرے تو پھر ہے مصیبت آ گئی ہے۔ یا ہو سکتا ہے ہم خود ہی یہ کہنے والے ہوں، ہم خود بھی یہ کہنے والے ہو سکتے ہیں کہ لو جی یہ کیا ہے کہ مجھ پہ مصیبت آئی ہے، مجھ پہ کیوں مصیبت آئی ہے۔ بعض دفعہ ہم خود بھی اس بات کو جو ہے وہ لیتے ہیں۔ جب انسان پر، ایک مسیحی پر یا ایک انسان پر مصیبت آتی ہے تو اس کے دو رویے ہوتے ہیں۔ جب بھی کسی انسان پر مصیبت آتی ہے، دکھ آتی ہے، تنگی آتی ہے، بیماری آتی ہے تو انسان کے دو رویے ہوتے ہیں۔ پہلا رویہ اس کا ہوتا ہے جب وہ خداوند کی قربت میں اور زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ بعض دفعہ ہوتا ہے کہ ہم خداوند کے قریب بالکل ہی نہیں ہوتے، ہم میں سے بہت ایسے ہوتے ہیں کہ جب مصیبت ہوتی ہے جیسے سے وہ خداوند کے نزدیک ہو جا رہے ہیں، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مصیبت ہمیں خداوند کے پاس لاتی ہے اور ہم خداوند سے فریاد کی طرف چلتے ہیں، ہم خداوند سے التجا کرتے ہیں، ہم خداوند کو اس وقت اپنا باپ مانتے ہوئے کہتے ہیں کہ آئے خداوند میرے کو ایک کچھ ہوتا ہونے کا حالت نہیں کر۔ یہ ہے خداوند کی قربت کی طرف آنے کا رویہ، خداوند کے اور پاس آنے کا رویہ۔ اور دوسرا رویہ جو میں نے ابھی بات کی ہے کہ بعض اوقات ہم خداوند سے کمپلین کرتے ہیں، شکایات کرتے ہیں، میں کیوں، میرے نہیں ہے جی کیوں ہوتا ہے۔ تو شکایات والا رویہ جو ہے وہ دوسرا رویہ ہے یا مصیبتوں کا دوسرا نتیجہ ہے اگر ہم اس کو دیکھیں۔
याद रखें कि पहला रवैया या पहला नतीजा खुदा की मर्जी और हमारी मुसीबतों के लिए इलाही इरादा होता है, खुदा का इरादा होता है। बाज़ औक़ात हम खुदा से दूर हो जाएं तो खुदा बाज़ औक़ात हम पर हमें अपने पास वापस बुलाने के लिए भी ऐसा करता है, तो ये खुदा का इरादा होता है। आगे जाके हम देखेंगे कि मुसीबतें क्यों आती हैं, इनके सबब क्या होते हैं, जबकि इससे हम खुदावंद की कुर्बत में बढ़ते हैं, जो पहला हमारा रवैया होता है। जबकि दूसरा नतीजा या दूसरा रवैया हमारे लिए इब्लीस की मर्जी का इरादा होता है, जब हम शिकवा करते हैं। शैतान इब्लीस ये चाहता है कि हम खुदावंद से शुक्रगुजारी की बजाय शिकवे करें, शिकायतें करें। वो चाहता है कि हम खुदावंद से कंप्लेन करें। शुक्रगुजारी का रवैया साढ़े च ना पाया जाए, बल्कि हर वेले ऐ क्यों नहीं कीता ते ऐ क्यों नहीं कीता। ये शैतान इब्लीस की बातें हैं, इसलिए इसको दिल में रखें कि आपने पहले रवैये को, जब भी कोई मुसीबत घर में आती है, बीमारी आती है, दुख आते हैं, तकलीफें आती हैं, फाइनेंशियल क्राइसिस आते हैं, तो हमारा खुदावंद इतना बड़ा खुदा है कि वो हर मुश्किल से निकालने वाला खुदा है। लेकिन पढ़ते ज़रूर हैं, खुदा के लोग भी मुसीबतों में पढ़ते ज़रूर हैं, लेकिन हमारा रवैया कैसा होना चाहिए, ये अब इन दोनों में से हमें चूज़ करना है। हमें ये अपने लिए डिसाइड करना है कि हमने कौन सा रवैया अपने लिए बताना है, सोचना है। ये दोनों रवैये दरहकीकत ज़ाहिर करते हैं कि हम खुदावंद यीशु मसीह पर किस किस्म का और किस कदर मजबूत, पुख्ता और गहरा ईमान रखते हैं। जब मुसीबत आती है तो ये रवैये जब आते हैं तो ये रवैये ही जाहिर करते हैं जैसे कि यीशु के नाम प्यार करते हैं। मुसीबत में जो पहला रवैया है उस वक़्त बरामद होता है जब हम खुदा की ज़ात पर ईमान रखते हैं कि वो हमारे लिए भला ही चाहता है और हमारी ज़िंदगियों में जो कुछ भी होता है उसके इरादा और मर्जी के ऐन मुताबिक होता है, चाहे वो हमारे लिए अच्छी बात है, चाहे वो हमारे लिए मुसीबत की बात है या तंगी की बात है। लेकिन अगर मसीह के लोग जो हैं उनका ये रवैया होना चाहिए कि मेरे साथ जो भी हो वो खुदावंद की मर्जी के मुताबिक है, जो भी वो मेरे साथ करता है वो उसकी मर्जी है, इसमें ज़रूर मेरे लिए भलाई है। यिर्मयाह 29 बाब उसकी 11 आयत अगर हम पढ़ें तो कलाम कहता है, क्योंकि मैं तुम्हारे हक में अपने ख्यालात को जानता हूँ, खुदावंद फरमाता है, यानी सलामती के ख्यालात, बुराई के नहीं, ताकि मैं तुमको नेक अंजाम की उम्मीद बख्शूं। सो खुदावंद के कलाम में ये लिखा है कि वो हमारे बारे में अपने ख्यालात को जानता है और वो फिर तफसीली कहता है कि बुराई के नहीं, बल्कि बुराई के नहीं, ताकि मैं तुमको नेक अंजाम की उम्मीद बख्शूं। लिहाजा पहले नतीजे या पहले रवैये पर पहुंचने वाला शख्स खुदा की ज़ात पर इस नज़रिए के साथ ईमान रखता है कि खुदा मेरे साथ जो भी करता है वो सबसे बेहतरीन होता है, ख्वाह खुदा उसकी मर्जी के मुताबिक उसकी दुआ का जवाब दे या ना दे। खुदा पर उसके ईमान में कोई लग्ज़श नहीं आती, खुदा ईमान कभी भी टोलता नहीं। जब मुसीबत आ जाए, तंगी आ जाए, दुख आ जाए, बीमारी आ जाए, बल्कि उसका ईमान मजबूत रहता है कि मेरा खुदावंद इतना मजबूत है, इतना बड़ा है कि वो हर तकलीफ से, हर बीमारी से, हर दुख से, हर फाइनेंशियल क्राइसिस से, हर बात से बचाने की कुदरत रखता है। अभी इसी तरह बेटी ने बहुत प्यारी आयत पढ़ी है, रोमियो 8 बाब उसकी 28 आयत उसने पढ़ी, और हमको मालूम है कि सब चीज़ें मिलकर खुदा से मोहब्बत रखने वालों के लिए भलाई पैदा करती हैं, यानी उनके लिए जो खुदा के इरादा के मुआफिक बुलाए गए। सब चीज़ें, यहाँ पे ये नहीं कहा उसने कि चंगियाँ चंगियाँ चीज़ां, बढ़िया बढ़िया कोठियाँ तो बढ़िया बढ़िया गड्डियाँ तो बड़ी बड़ी, इस होर चंगे चंगे कपड़े तो चंगे चंगे कार, वो ही सिर्फ नहीं,
ہر حالت میں سب چیزیں مل ملا کر، سب چیزیں جب ہم زندگی کی بات کرتے ہیں تو سب چیزوں میں مصیبتیں بھی آتی ہیں، دکھ بھی آتے ہیں، اس بدن میں بیماری بھی آتی ہے، فائنینشیل کرائسس بھی آتے ہیں۔ یہ سب باتیں جتنی بھی نیگیٹیوٹی کی ہیں، منفی باتیں بھی جو ہیں، جو ہمیں دیکھنے میں انسان ہوتے ہوئے ہمیں اچھی نہیں لگتی ہیں، وہ سب چیزیں مل کر خدا سے محبت رکھنے والوں کے لیے بھلائی پیدا کرتی ہیں۔ اور اسی طرح مصیبت میں جو دوسرا رویہ ہے، خدا پر الزام تراشی کرنے والا، جب ہم خدا کی ذات پر ایمان رکھنے کی بجائے اپنے بنائے ہوئے نظریات پر ایمان رکھتے ہیں، بعض اوقات ہم مسیحی ہوتے ہوئے اپنے مطلب کی بعض دفعہ آیتوں کو صرف چن لیتے ہیں اور ان کو اپنے لیے ٹھان لیتے ہیں کہ یہی باتیں میرے لیے صحیح ہیں۔ بعض اوقات ہم کہتے ہیں ہم پر مصیبت آ ہی نہیں سکتی۔ بعض دفعہ ہم یہ سوچتے ہیں ہمارا خدا بھلا ہے، وہ ہمیں ہرگز مصیبت میں جانے نہ دے گا۔ بعض دفعہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم مصیبت میں نہیں جائیں گے، ہمیں کچھ نہیں ہوگا کیونکہ ہم خدا کے لوگ ہیں۔ بے شک ہم خدا کے لوگ ہیں، پر اتنے مضبوط ایمان کا دعویٰ کرنے کے باوجود جب ہم پر دکھ یا مصیبت آ جاتے ہیں تو ہمارے ایمان کی بنیادیں پوری طرح ہل جاتی ہیں، ہم خدا اور اس کی محبت اور وعدوں پر شک کرنے لگتے ہیں۔ بعض اوقات تو ہمارا خدا پر سے اعتماد ہی اٹھ جاتا ہے۔ یاد رکھیں کہ یہ جو رویہ ہے یہ شیطان کی طرف سے ہمارے لیے منفی رویہ ہے۔ جب ہماری پاک کلام سے گہری اور مکمل وابستگی نہیں ہوتی، ہم خداوند کو مکمل طور پر اپنی زندگی میں اپنا نجات دہندہ قبول نہیں کر پاتے، جب ہم خدا کو صرف ایک زاویے سے دیکھتے ہیں، یا جب ہم روحانی طور پر پختہ نہیں ہوتے تو ایسا ہوتا ہے۔ ہماری منفی رویہ تب ہوتا ہے جب یہ ساری باتیں ہوتی ہیں، ہم ایمان میں مضبوط ہی نہیں ہوتے، یا ہم خدا کو ایک ہی طرح سے دیکھتے ہیں، یا ہمیں خداوند کے پاک کلام کی گہری باتوں کا معلوم ہی نہیں ہوتا، صرف اپنے مطلب کی باتیں ہم ذہن میں بٹھا لیتے ہیں۔ مجھے اب پیغام کرتے کرتے یاد آئی ہماری امی ایک آیتیں سکھایا کرتی تھی جب ہم چھوٹے ہوتے تھے، تو ان میں سے ایک آیت تھی، آئے جوان تو اپنی جوانی میں خوش رہے لیکن یاد رہا۔ اب ہمارے رستم بھائی جو تھے وہ جب امی نے کہی کوئی غلط بات سے منع کرنا تو انہوں نے کہنا امی جی تو آپ کی عزت کیا ہے، آئے جوان تو اپنی جوانی سے خوش رہے، تو امی نے کہنا وہ نہیں پڑھنا کے لیے، لیکن یاد رکھ کہ ان سب چیزوں کا جواب تجھے دینا ہوگا۔ تو یہ کہ ہمیں اپنے مطلب کی آیتوں کو چوز نہیں کرنا چاہیے، بلکہ پورے کلام کو گہرے طریقے سے سمجھنا چاہیے۔ اگر ہم حقیقی معنوں میں اپنے نظریات کی بجائے خدا پر ایمان رکھیں تو ایسی صورتحال میں منفی اور مثبت دونوں باتوں کے لیے ہم تیار رہیں گے۔ اگر ہم سچے مسیحی ہیں، ہمیں مسیحی کی پہچان ہے، ہمارا ایمان پختہ ہے، ہم خداوند کے کلام کو جانتے ہیں، تو ہم یہ ضرور جانیں گے کہ خداوند کے لوگوں پر بھی مصیبت آ سکتی ہے، لیکن میرا خدا اس میں سے نکالنے کی قدرت رکھتا ہے۔ ہمیں کلام مقدس میں سے خدا کی ذات اور مصیبتوں کے متعلق خدا کے خیالات کی مکمل سمجھ بوجھ ہونی چاہیے۔ کلام مقدس میں بلا شبہ یہ سچائی ملتی ہے کہ خدا کے لوگوں پر کوئی آفت نہیں آئے گی۔ زبور کالمے میں ہم پڑھتے ہیں میں تجھے اپنے پرس میں چھپا لوں گا اور تجھے اس کے بازوؤں کے نیچے پناہ ملے گی۔ پریز دی لارڈ، یہ خدا کا اپنے لوگوں کے لیے وعدہ ہے۔ اور پھر اسی طرح زبور 121 اس کی 7 آیت کہتا ہے خداوند ہر بلا سے تجھے محفوظ رکھے، وہ تیری جان کو محفوظ رکھے۔ کیسے خوبصورت وعدے ہمارے لیے خداوند کے بھرے ہوئے ہیں۔ خدا کے وعدوں پر ہم کبھی بھی شک نہیں کرنا چاہیے۔ یہ 100% حقیقت ہے کہ خدا
खुदावंद अपने लोगों को परों से छुपाता है, इसमें ज़रा भर भी शक नहीं। लेकिन कलाम मुकद्दस में ये सच्चाई भी वाज़िह तौर पर नजर आती है कि खुदा के लोगों पर भी खास मकसद के तहत मुसीबतें आती हैं। अगर हम सिर्फ इन आयतों पर गौर करें जो मुस्बत तस्वर पेश करती हैं, तो कसूर इसमें खुदा का नहीं है। आइए मुसीबतों के हवाले से खुदा के कलाम में देखते हैं और सीखते हैं कि आज का जो टॉपिक है कि हमें मुसीबतों में, तकलीफ़ों में, तंगी में, बीमारी में, फाइनेंशियल क्राइसिस में, हर तरह की मुश्किल में हमें किस तरह खुदावंद के कलाम में से उसके बंदों को देखकर किस तरह सबक हासिल करने चाहिए और किस तरह उन पर हमें काबू पाना है। खुदा का बंदा अय्यूब कहता है, क्या हम खुदा के हाथ से सुख पाए और दुख ना पाए? क्या हम खुदा के हाथ से सुख पाए और दुख ना पाए? अपनी मामा भी देख लो बच्चे, अपने अबुआ को देख लो। मुझे आज भी याद है मेरे बेटे को इतनी मार पीटी हुई है मेरे साहब जी से। कभी ऐसा भी हुआ कि इतनी मार पीटी कि मुझे बाद में उसकी मरहम पट्टी भी करनी पड़ी। तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो बाप नहीं है, बल्कि वही तो सच्चा बाप है जो तुम लोगों के लिए भलाई चाहता है। वही सच्ची माँ है, उसकी मोहब्बत है जो आपको डांटती है, आपको मारती है, आपको बुराई की राह से जाने से रोकती है और नेकी की तरफ चलने की ताकत करती है। और वही बाप आपका सच्चा बाप और सच्चा कहना वही है। कभी भी दूसरों की बातों को अपने ऊपर ना समझा करें। वो पंजाबी में एक मुहावरा है, मां ना सकी आंदे ने, मां ना सकी, कोई बोले मां ना सकी पपी कुटी। तो ये ज़हन में रखें कि हमारी यूथ के लिए ये खास बात है कि अगर आपको कोई ये कहता है और तेरी माँ तो हर वेले डांटती रही है, तेरा प्यो तो हर वेले दाबे ही लाता रहता है, उतना ही कुछ आता है, ऐ करिए ओ करिए। तो ये ज़हन में रखें कि बेटा वो आपके मुखालिफ है, वो आपका भला नहीं चाहते। आपकी माँ और आपका बाप आपका भला चाहता है। वही चाहता है कि आपकी तौबा तक नौबत पहुँचे, वही चाहता है कि आप जिंदगी में कामयाब हो, वही चाहता है कि आप पढ़ाई में अव्वल नंबर लें, वही चाहते हैं कि आप एक बड़े इंसान बने ताकि कल को जो मुसीबतें, हर माँ बाप की ये बात होती है, हर माँ बाप मैं शर्त का ये कह सकती हूँ कि वो ये सोचता है कि जेड़ी मनु चैन नहीं लगी या जेड़ी सूरत मनु नहीं मिली या जेड़ी नेमत मैनू नहीं मिली वो मेरे बच्चों को लाजमी मिले। ऐसा ही है क्यों जी माएँ बताओ? ऐसे ही है। जो माएँ पढ़ी नहीं वो इस बात के पीछे लगी है साढ़े यानी इन्ना को पढ़ जाके साड़ियाँ भी कमियाँ पूरियाँ कर जाए। तो ये याद रखें कि आपके माँ बाप या आपका खुदा अगर सुख देता है तो दुख भी बाज़ दफ़ा देता है, लेकिन वो आपके भले के लिए देता है। और फिर इसी तरह इंसान जो औरत से पैदा हुआ है थोड़े दिनों का है और दुख से भरा है, ये यूं कहता है। और इसी तरह खुदा का बंदा दाऊद कहता है, मैं बड़ी मुसीबत में हूँ, आए खुदावंद अपने कलाम के मुताबिक मुझे जिंदा कर। और फिर एक और ज़बूर 119-107 आयत में क्या है, मेरी मुसीबत में मेरी तसल्ली ये है कि तेरे कलाम ने मुझे जिंदा किया। और मेरी बहुत ही खूबसूरत फेवरेट आयत है, पसंदीदा आयत है ज़बूर 119 उसकी 50 आयत, अच्छा हुआ कि मैंने मुसीबत उठाई ताकि तेरे आयन सीख लो। प्रेज द लॉर्ड। खुद खुदा का बंदा कहता है कि अच्छा हुआ कि मैंने मुसीबत उठाई। आज हम भी अपनी जिंदगियों में बाज़ औक़ात गौर कर सकते हैं कि जब हम पर मुसीबत आती है उस वक्त हमको बुरा लगता है, लेकिन जब हम खुदावन की तरफ उस पहले रवैये की तरफ आते हैं, खुदावन की तरफ रुजू लाते हैं, उसके और ज़्यादा करीब होते हैं, तो बाज़ औक़ात अगर हम तसल्ली से देखें तो हम ये कह सकते हैं अपने दिल में कि ऐ खुदावन मैं तेरा शुक्र करता हूँ कि मेरे तेरा गल आई सी तो मैं और ज़्यादा तेरे करीब आया। टाइम थोड़ा है लेकिन मैं एक बात ज़रूर आपसे अपनी गवाही के मुताबिक कहूँगी। मेरी ज़िंदगी में खुदावन की, चूँकि हमारी माँ ने हमेशा बहुत ज़्यादा रूहानी तौर पर हमारी तरबियत की और खुदा का शुक्र है कि हम सब खुदावन में थे, लेकिन एक जो खुदावन में एक पैशन होता है, एक गहराई होती है, वो चीज़ तब तक मुझ
بیماری نہیں آئی تھی جو کسی ڈاکٹر سے ٹھیک نہیں ہوتی تھی، اور ایک دن اٹھا کے میں نے خدا کو کہا تھا کہ آئے خدا یا مجھے چوکلیٹ یا مجھے صحیح کر دے. تو میں نے اس کے ساتھ اس سے وعدہ کیا تھا کہ آج کے بعد اگر تو مجھے زندگی دے گا تو یہ زندگی میری تیرے لیے استعمال ہوگی. اور خدا کا شکر ہے کہ میں اپنی کمٹمنٹ پہ قائم ہوں. تو ایسی بات میں، ایسی چیزوں میں ہم کہہ سکتے ہیں، خدا کا شکر کر سکتے ہیں کہ آئے خدا اس کی طرح کہہ سکتے ہیں ہم زبور نویس کی طرح کہ اچھا ہوا. میں اپنے لیے کہہ سکتی ہوں کہ اچھا ہوا کہ مجھ پہ وہ بیماری آئی، تاکہ میں تیرے آئین کو اور قربت سے سیکھ لوں، تیری خدمت میں اور زیادہ بڑھ سکوں. اسی طرح خدا کا بندہ سلیمان ایک بہت خوبصورت بات کہتا ہے، اگر تو مصیبت کے دن بے دل ہو جائے تو تیری طاقت بہت کم ہے. اور اسی طرح نئے عہد نامہ میں پولس رسول کہتا ہے، تو بھی تم نے اچھا کیا جو میری مصیبت میں شریک ہوئے. اور پھر عبرانیوں 12 باب میں بھی بہت خوبصورت نصیحت ہے. 12 باب اس کی 7 آیت میں، تم جو کچھ دکھ سہتے ہو تمہاری تربیت کے لیے ہے. اب یہ دیکھ لیں خداوند واضح کر رہے ہیں کہ کیوں مصیبت آئی، کیوں تنگی آئی، کیوں تکلیف آئی، کیوں بیماری آئی. میں خداوند کا شکر کرتی ہوں کہ میں اتنی زیادہ بیمار ہوئی کہ موت کی قریب گئی، اور خداوند نے مجھے یہ سکھایا کہ وہ میری تربیت کے لیے تھا. خداوند مجھ سے اور بڑے کام کروانا چاہتا تھا. وہ نہیں سے چاہتا کہ میں سارا والا سرکار نوکری کرنا، وہ چاہتا سی کہ وہ میری خدمت کرے. بعض اوقات خداوند ہماری نارمل زندگی سے ہمیں پکڑتا ہے مصیبتیں دے کے، کیونکہ اس کا مقصد ایک بڑا مقصد ہماری زندگیوں میں ہوتا ہے. ہم چھوٹی جگہ پہ اٹک جاتے ہیں، ہم اسی جسمانی سوچ تک رہتے ہیں، لیکن خداوند کی سوچ ہمارے لیے بڑی ہوتی ہے، اس کے خیالات ہمارے لیے بڑے ہوتے ہیں. خداوند کا کلام کہتا ہے تو وہ ہماری ایبلٹی کو دیکھ کے اس کے مطابق وہ ہم پر حالات لاتا ہے کہ ہم اس کی بات کو سمجھ لیں. کیونکہ بعض دفعہ وہ کہتا ہے، سناتا ہے، ویژنز دکھاتا ہے، اسی اپنی ڈگر تے لگی جانے کوئی نہیں ٹھیک ہے، حتیٰ کہ پھر انہوں کرنا پڑنا پڑتا ہے. اسی طرح جیسے ماؤں کو بھی بعض دفعہ لڑکوں کو، بیٹیوں کو ڈانٹنا پڑتا ہے یا لڑکوں کو پکڑنا پڑتا ہے کہ تو تب سمجھ ہی نہیں ہوتی کہ میں کیا کہہ رہی ہوں. ان حوالہ جات کو بغور اگر ہم پڑھتے ہیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ خدا کے لوگ مصیبتوں میں پڑتے ہیں. خدا کے لوگ بھی مصیبتوں میں پڑتے ہیں. خدا کے بندہ داؤد جو خدا کا اتنا پسندیدہ تھا، خدا کا بندہ ایوب جو اتنا پسندیدہ تھا، خدا کا شاگرد پولس وہ بھی اپنی مصیبتوں کا ذکر کرتا ہے. اور اگر آپ نے اس کی مصیبتوں کو دیکھنا ہو تو دوسرا کرنتھیوں جو ہے اس کو پڑھے، آپ کو اور زیادہ پولس رسول کی خدمات نظر آئیں گی. اور اگر ہم خداوند کے 12 شاگردوں کی بات کرتے ہیں تو خداوند کے کلام بتاتا ہے کہ انہوں نے مصیبتوں پر مصیبتیں ان پر پتھراؤ کیے گئے، وہ جیلوں میں پڑے. تو کیا جیلوں میں وہ بڑی خوش حال زندگی گزار رہے تھے؟ تو مصیبتیں حقیقی ہیں، وہ ہر مسیحی پر بھی آتی ہیں. اور لیکن ہم اگر دیکھیں تو خداوند بعض اوقات ہمیں مصیبتوں میں جانے دیتا ہے، بیماریوں میں پڑنے دیتا ہے، فائنینشیل کرائسس میں جانے دیتا ہے. لیکن اگر ہم سچے مسیحی ہیں، اس پر ایمان رکھتے ہیں، ہمارا ایمان پختہ ہے، ہم اس کے کلام کو جانتے ہیں، تو خداوند ہمارے درد کو محسوس کرتا ہے اور ہمیں ان مصیبتوں سے نکالنے کی قدرت رکھتا ہے. اگر ہم اسباب پہ جاتے ہیں، ابھی میں نے بات کی تھی کہ مصیبتیں ہم پر آتی ہیں تو اس میں ہو سکتا ہے کہ ہمارے گناہ یا ہماری نافرمانی کے باعث بھی گناہ جو ہے مصیبت آ سکتی ہے. ہمارے باپ دادا کے گناہ کے باعث بھی آ سکتی ہے. یہ میں حوالہ جات اب نہیں پڑھ سکتی ہوں وقت کی کمی کی وجہ سے. اور دوسروں کے گناہ یا نافرمانی کے باعث بھی ہم بھی اس چیز کا شکار ہو سکتے ہیں. اور سب سے خاص طور پر کہ خداوند ہم پر مصیبتیں لاتا ہے ہماری تنبیہ کے لیے، ہماری تربیت کے لیے اور ہماری پختگی کے لیے. اور ایک اور بڑی بات کہ بعض اوقات مسیح یسوع کے نام کی خاطر اور اس کی پیروی کرتے ہوئے بھی
ہم پر مصیبتیں آتی ہیں جس میں ہمیں خداوند کا شکر کرنا چاہیے۔ خداوند کا بندہ کہتا ہے کہ میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ میں نے تیری وجہ سے مصیبت اٹھائی، دکھ اٹھایا۔ اور بعض اوقات خداوند ہم سے اس لیے مصیبتیں لاتا ہے کہ ہم خدا کے کلام کو اور اس کے جلال کو دیکھیں۔ میری زندگی میں جو معجزہ ہوا اس سے پہلے مجھے معجزات کا تجربہ نہیں تھا۔ ایک روٹین ریگولر تھی، خدمت کرتی تھی جدہ میں، جہاں پہ نہیں ہے چرچز الاؤ نہیں ہے، گھروں میں بھی اکٹھے ہونے کی اجازت نہیں ہے، لیکن ڈیوڈ صاحب کی اجازت سے گھر کو ہم نے ایک طرح کا اس طرح چرچ بنایا ہوا تھا کہ ہر فرائیڈے ہم اکٹھے ہوتے تھے اور وہاں پر خداوند کی پرستش کرتے تھے سارے لوگوں مسیحیوں کے ساتھ مل کر۔ لیکن خداوند ہمیں بچاتا رہا کسی بھی مشکل سے گرنے میں۔ تو خداوند کے نام کو جلال دینے کے لیے اگر کوئی مصیبت آ بھی جاتی ہے تو اس میں ہمیں گھبرانا نہیں چاہیے، ایوب کی مثال کو یاد رکھیں۔ اور پھر بیٹی نے بڑی خوبصورت اور آیت پڑھی تھی، رومیو 5 باب اس کی 3 سے 5 آیت جولیا بیٹی نے پڑھی تھی۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ مصیبتوں میں بھی فخر کریں، یہ جان کر کہ مصیبت سے صبر پیدا ہوتا ہے، اور صبر سے پختگی، اور پختگی سے ایمان پیدا ہوتا ہے، اور امید سے شرمندگی حاصل نہیں ہوتی، کیونکہ روح القدس جو ہم کو بخشا گیا اس کے وسیلہ سے خدا کی محبت ہمارے دلوں میں ڈالی گئی۔ آخر میں اس آیت کے ساتھ ختم کروں گی۔ رومیو 8 باب اس کے 28 آیت میں بھی پڑھا تھا کہ سب باتیں مل ملا کر خداوند کے لوگوں کے لیے بھلائی پیدا کرتی ہیں۔ اس آیت کو اپنے ساتھ لے کر جائیں تاکہ جب بھی ہمارے گھر میں، ہمارے دلوں میں، ہماری کسی بھی چیز میں ہمیں مشکل کا سامنا کرنا پڑے تو ہم یہ جانیں کہ مصیبتوں سے جو ہے ہم خداوند کو شکوہ نہیں کریں، بلکہ ہمارے دل اس کی شکر گزاری سے اس کی فریاد میں جھک جائیں اور خداوند کی طرف رجوع کریں۔ خداوند آپ سب کو برکت دے، اس کلام کے وسیلہ سے آپ کو برکت دے، اور جب بھی کسی سے بھی آپ خدا کا کلام سنتے ہیں تو جب آپ جائیں تو اپنے بستر پہ لیٹ کر اس کو ریوائز کیا کریں، سوچا کریں ایک دفعہ، نکلتے بھولنا نہیں چاہیے، بلکہ اس کو آپ جا کے ایک دفعہ اپنے بستر پہ لیٹنے سے پہلے یہ سوچے سونے سے پہلے کہ آج کے کلام میں ہم نے کیا سیکھا اور یہ میری زندگی میں کہاں امپلیمنٹ ہوتا ہے اور میں یہاں کہاں پہ اس میں فٹ ہوتا ہوں۔ آخری دعا کے لیے میں درخواست کروں گی میروں میں سے یا بھائیوں میں سے جو بھی آخری دعا کرنا چاہتا ہے وہ سامنے آئے اور آخری دعا کریں۔ یوتھ میں سے اگر کوئی آخر دعا کرنا چاہے تو مجھے خوشی ہوگی۔ اور یوتھ بہت زیادہ آپ لوگ کے دوست باقی بھی آتے تھے، ڈھیلے پڑ گئے ہماری غیر موجودگی میں، لیکن میں پھر آپ کو ایک بار پھر التجا کرتی ہوں، یہ تھرسڈے کی خصوصی خاندانی عبادت ہوتی ہے اور خصوصاً یہ یوتھ کے لیے ہوتی ہے۔ یوتھ میں سے جو بھی مینجمنٹ میں بھی شامل ہونا چاہے، آگے کرسمس کے پروگرام ہے اس میں بھی حصہ لیا کریں، اور بدھ کو جو ہے پریکٹس وغیرہ ہوتی ہے اس میں بھی آپ حصہ لے سکتے ہیں۔ یوتھ میں سے کوئی بھی بیٹی یا بیٹا سامنے آ کر دعا